السلام علیکم بچوں، آج ہمارا ہے 11واں ہفتہ اور لیکچر نمبر ہمارا ہے 16۔ سفینہ اردو مضمون آج ہم کریں گے صفحہ نمبر 130۔ آپ کو پتہ ہے کہ مضمون کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مضمون کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مضمون جب لکھتے ہیں بچے تو طلباء جو ہے اپنے خیالات اور موضوع اور مؤثر الفاظ میں ظاہر کرتے ہیں، اپنے خیالات کو اس میں ظاہر ہو جاتے ہیں۔ اس کی سہولیات کے لیے کچھ مفید ضروری ہمارے پاس کچھ ایسی ہدایات موجود ہے اس پیج پر جس کو ہم پڑھ کر اس پر عمل کر کے ہم اس قابل ہو سکتے ہیں کہ ہمیں کوئی بھی عنوان دے دیا جائے تو مضمون لکھنے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ مضمون لکھنے سے پہلے دیے ہوئے موضوع کے تمام پہلوؤں پر غور کرنے کے بعد ہر قسم کے ضروری خیالات کو اس خاص ترتیب ذہن میں جمع کر لیجئے۔ مضمون کی ترتیب کسی صورت میں بھی غلط نہیں ہونی چاہیے۔ آگے کی بات پیچھے اور پیچھے کی بات آگے لکھ کر ہمارا مضمون میں رد و بدل یا بے ترتیبی ہو سکتی ہے۔ مضمون کو پیروں میں تقسیم کر لکھیے، مطلب پیراگراف کی صورت میں مضمون کو آپ تقسیم کر سکتے ہیں۔ ہر پیرا چند جملوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ یہ جملے آپس میں مربوط ہونے چاہیے، مطلب یہ دونوں ان کا آپس میں تعلق ہونا چاہیے۔ اپنا مطلب چھوٹے چھوٹے اور سادہ جملوں میں ادا کیجئے، مطلب بات چھوٹی سی ہو جو جلد سمجھ آ جائے، مطلب لمبی چوڑی بات آپ نے نہیں کرنی، کیونکہ لمبے جملے لکھنے سے بات الجھ جاتی ہے اور پڑھنے والا بھی جلد اکتا جاتا ہے۔ ایک ہی پیراگراف میں مختلف قسم کے خیالات کو جمع کرنے کی کوشش نہ کیجیے۔ مضمون میں ایک بات کو بار بار نہ دہرائیے، مطلب ایک بات اگر آپ نے کہہ دی ہے تو اس کو آپ نے بار بار ہر پیراگراف میں نہیں دہرانا۔ ایک ہی قسم کے الفاظ بار بار استعمال کرنے سے بھی مضمون بد مزہ اور پھیکا ہو جاتا ہے، مطلب ایک بات بار بار جب آتی ہے تو مضمون کا وہ مزہ نہیں رہتا۔ کوئی شعر یا محاورہ غلط لکھ کر اپنی قابلیت کا بھانڈا چوڑا ہے میں پھوڑنے کی کوشش نہ کیجیے۔ مضمون لکھتے ہوئے حتی الامکان املا کی غلطیوں سے بچیے۔ جو کچھ لکھیے سوچ سمجھ کر لکھیے تاکہ مضمون میں زیادہ کانٹ چھانٹ کرنے کی نوبت نہ آئے۔ اگر کوئی لفظ یا جملہ مجبوراً کاٹنا پڑے تو اس پر ایک لکیر کھینچ دیجیے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اکثر ہم جب آپ کو مضمون لکھوا رہے ہوتے ہیں تو اس میں کوئی بات لکھوا رہے ہوتے ہیں جو اس میں اکثر اوقات یہ لفظ اگر بار بار کبھی آ جائے یہ کچھ تو ہم اس کو یوں ایک لکیر کھینچ کے آپ کو کہتے ہیں کہ یہ والی لائن آپ نے نہیں لکھنی، ٹھیک ہے؟ جو کچھ لکھیے سوچ سمجھ کر لکھیے تاکہ مضمون میں ایک فن ہو جائے۔ مضمون ختم کر لینے کے بعد ایک بار پڑھنے کے لیے ضرور وقت نکالیں۔ اگر مضمون ختم ہو جائے تو اس کو آپ نے اوپر سے لے کے نیچے تک پڑھنا ہے، اپنی غلطیوں کو نکالنا ہے کہ دیکھیے اس میں کوئی ایسی غلطی تو نہیں ہے جو ہم نے بار بار کر دی ہے، ایسا لفظ جس میں ہم نے کوئی گرامر کے لحاظ سے ہم نے کوئی بات غلط لکھ لی ہو تو اس کو آپ نے درست کرنا ہے۔ اس وقت میں املا اور زبان کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں خاص طور سے درست کر لیں۔ جہاں تک ممکن ہو اپنے مضمون کو نہایت صاف اور خوش خط لکھیے، کیونکہ خوش خطی سے مضمون کی خوبی بڑھ جاتی ہے اور نمبر زیادہ ملتے ہیں۔ آئندہ صفحوں میں نمونے کے چند مضامین دیے جاتے ہیں، انہیں ہو بہو کاپی پر نقل کر لینے سے کوئی فائدہ نہیں۔ جب بھی اس مضامین میں سے کوئی مضمون لکھنا مطلوب ہو تو پہلے اس مضمون کو 2-3 بار نہایت غور سے پڑھیں۔ متعلقہ مضمون کے بارے میں خود بھی غور و فکر کیجیے، اپنے اردو کے معلم سے بھی رہنمائی حاصل کیجیے اور اس کے بعد اپنے خیالات کو مزید بالا ہدایات کے مطابق قلم بند کیجیے۔ ہمارا آج کا مضمون ہے نمونے کے طور پہ جو مضمون دیا ہوا ہے میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو آپ مضمون خود سے بھی لکھ سکتے ہیں۔ اب آپ کے پاس یہ ایک مضمون ہے لیکن آپ نے ہو بہو یہ نہیں لکھنا
اس کو آپ نے ایک دفعہ پڑھنا ہے، 2 دفعہ پڑھنا ہے. جب آپ یہ پڑھ لیں گے تو آپ کو خود لگے گا کہ اس میں سے کچھ ایسی باتیں ہیں جو آپ مضمون میں لکھ لیں گے، کچھ اس میں آپ خود سے باتیں لکھ لیں گے اور کچھ آپ نے اس میں سے کٹنگ کر لینی ہے. تو یہ آپ کے پاس مضمون موجود ہے. ہم سب مسلمان ہیں، ہمارا دین اسلام ہے، حضرت محمد ہمارے پیارے نبی اور آخری نبی ہیں. اللہ تعالیٰ نے آخری آسمانی کتاب قرآن مجید بھی ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی. پھر اس کے بارے میں ان کی لکھنا ہے کہ ان کی ڈیٹ آف برتھ کہاں پیدا ہوئے، کیسے ہوئے، پھر ان کی تعریف لکھنی ہے. پھر آپ نے ان کے بچپن کے بارے میں لکھنا ہے. پھر آپ نے ان کی عمر مطلب لکھنی ہے کہ کب ان پر وحی نازل ہوئی. پھر ہجرت کے بارے میں پھر انہوں نے بتایا ہے. پھر ان کے دوستوں کے بارے میں کہ ان کے دوست ابو بکر تھے. وسلم 10,000 مسلمانوں کے ساتھ فتح مکہ کے لیے جب روانہ ہوئے تھے، یہ سارا لکھنا ہے. پھر دوسرے ملکوں کے بارے میں ہے. اس میں سے آپ نے کچھ کٹنگ کرنی ہے اور آپ نے اس مضمون کو ترتیب کے ساتھ لکھنا ہے. امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی اور آپ نے یہ اپنی گرامر کی کاپی میں یہ مضمون لکھنا ہے. اپنا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.